یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں، دور ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔ شکریہ۔ آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں سے 29ویں نام پر، 29th جی، اور یہ اسماء الحسنہ میں سے اس کا 29واں نمبر ہے، اور یہ الحکم الحکم کا معنی اٹل فیصلے کرنے والا، الحکم الحکم۔ تو الحکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، اور قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے، اور اس کی عدد جو ہے وہ 68 ہے، 60 عدد ہیں، اور اس کا مفرد عدد جو ہے وہ 5 ہے، 5۔ تو یہ بڑا عجیب و غریب صفات کا مالکی نام ہے، کیونکہ حکم کا معنی ہوتا ہے اٹل فیصلے کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ وہ سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے کوئی اور نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے ایسے اٹل ہوتے ہیں کہ وہ فیصلے جو نافذ ہو کے رہتے ہیں، کوئی ان سے پس و پیش نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا اور آخرت کے ہر امر کا فیصلہ کرتے ہیں، دنیا میں انسانوں کی امن و آشتی کے فیصلے، صحت و عافیت کے فیصلے، زندگی موت کے فیصلے، گویا کہ ظاہر باطن کے سارے فیصلے اللہ کرتے ہیں، اور وہی فیصلے نافذ ہو کے رہتے ہیں۔ اسی طریقے آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سارے فیصلے کریں گے، شقاوت کس کی مقدر میں ہے اور سعادت کس کے مقدر میں ہے، جنت کس کی قسمت میں ہے، دوزخ کس کا مقدر ہے، یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے، اور کوئی اس فیصلے کے جو ہے وہ مد مقابل کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تو ایسی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس یہ حکم نام ایسا ہے کہ اس کی کنیت صرف جو ہے کسی دوسرے کو رکھنے کی اجازت ہی نہیں ہے، یعنی ابو الحکم ایک صحابی ہیں ہانی بن یزید، انہوں نے اپنی کنیت ابو الحکم رکھ لی، ابو الحکم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری کنیت ابو الحکم کیوں ہے؟ کہا کہ اصل میں قبیلے میں میں بڑا اہم و مرکزی آدمی ہوں، لوگ پورے قبیلے کے مسائل لے کے آتے تو میں فیصلے کرتا ہوں اور وہ فیصلے نافذ ہوتے ہیں، اس لیے انہوں نے میری کنیت ابو الحکم رکھ دی۔ تو فرمایا کہ خیر بہت اچھی بات ہے کہ تم فیصلے حق پر کرتے ہو، لوگ جو فیصلے نافذ ہوتے ہیں، لیکن تمہارے کوئی بیٹے ہیں؟ کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک کا نام شرح ہے، دوسرے کا نام مسلم ہے، تیسرے کا نام عبداللہ ہے۔ کہا کہ بڑا بیٹے کا نام کیا ہے؟ بڑا بیٹا شرح ہے۔ تو فرمایا آج سے تمہاری کنیت ابو شرح ہے، کیونکہ یہ ضابطہ ہے کہ بڑی اولاد کے نام سے کنیت رکھی جاتی ہے۔ اگر بڑی لڑکی ہے سلمہ تو ابو سلمہ کنیت ہوگی، لڑکا ہے شرح مثلا ابو شرح کنیت ہو گئی۔ تو بڑے بیٹے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے کہ آپ کے بڑے بیٹے قاسم، تو ان کی نسبت سے ابو القاسم آپ کی کنیت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری کنیت آج سے ابو شرح ہے، ابو الحکم رکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور خود قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فیصلوں میں کسی کو شریک نہیں کرتے، یعنی گویا کہ جس طرح عبادت بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے، اپنے فیصلے میں بھی کسی کو شریک نہیں ہونے دیتے، جس کے لیے جو فیصلہ کرتے وہ فیصلہ ہو کے رہتا ہے۔ یہاں تک کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، فرمایا کہ ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سواری پہ پیچھے بیٹھا تھا، تو آپ سواری چل رہی ہے تو مجھے کہا یا غلام، اے لڑکے، تو میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ۔ تو کہا کہ سنو، تم اللہ کو یاد کرو، خوب یاد کرو، اللہ تمہیں یاد کرے گا، اور اللہ تم جب یاد کرو گے تو اللہ کو ہر جگہ اپنے سامنے پاؤ گے، اور فرمایا کہ تم اللہ کو امن آشتی اور راحت کے زمانے میں یاد کرو گے تو مصیبت کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں پہچانیں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قلم جو ہے وہ تقدیر کا لکھ کے خشک ہو چکا ہے، فیصلے کر دیے گئے ہیں سب کے لیے۔ اور فرمایا کہ اب اگر ساری انسانیت اکٹھی ہو کے تمہیں کوئی خیر پہنچانے چاہے اور وہ خیر اللہ نے تیری تقدیر میں لکھی نہیں ہے تو ساری کائنات تمہیں خیر نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ اس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اور اگر ساری کائنات جمع ہو کر تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے اور نقصان اللہ نے تیری تقدیر میں لکھا نہیں ہے تو کوئی مائی کا لال تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو مطلب یہ کہ اللہ کے فیصلے ہو چکے ہیں اور ایسے اٹل ہیں، اب اس سے ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ تو یہ حکم اللہ کی ذات ہے، اور یہ اس نام کے اندر عجیب و غریب جو ہے وہ فضائل ہے۔ سب سے عجیب و غریب فائدہ یہ کہ ایسا شخص کہ جو نئی سے نئی جو ہے کوئی ایجادات کرنا چاہتا ہے یا نئے سے نئے آئیڈیاز چاہتا ہے کہ مجھے آئیڈیاز ملیں، یا کمپنی میں کسی ایسے عہدے پہ جس کو نئے نئے آئیڈیاز چاہیے، وہ نئے آئیڈیاز دیں تو ترقی کرے، تو حکم کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے۔ آدھی رات کے بعد جو ہے وہ الحکم جو ہے اس کا 99 ٹائم ورد کرے، یعنی رات کے 12 بجے کے بعد جو ہے یا حکم یا حکم یا حکم یا الحکم الحکم کا ورد کرے۔
اول آخر 11 مرتبہ درود شریف یہ کر کے سینے پہ دم کر کے سو جایا کرے، تو یہ پابندی سے کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ایسے اسرار کھولیں گے، اور جس ٹاپک کے بارے میں وہ اسرار رموز چاہتا ہے اللہ اسی ٹاپک کے بارے میں اس پر اسرار رموز کھولیں گے، اور وہ پھر ظاہر ہے کہ اپنی دنیا کے مادی معاملات ہوں یا آخرت کے امور ہوں اس کے لیے راہیں کھولتی ہیں۔ یہ اس کے اندر تاثیر۔ اور دوسری اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ کشف و الہام کی کیفیت حاصل ہو جائے، یعنی اس معنی میں کہ ایک آدمی کچھ قضیہ اس کے سامنے رکھتا ہے، کوئی بات کرتا ہے، تو بس اوقات آدمی بات سنتا ہے، پورا قصہ سن لیا، لیکن کوئی اس کی اثر جڑ تک پہنچ نہیں پاتا۔ جب وہ کہہ کے چلا جاتا ہے تو بعد میں کہتا او ہو یار اس کا مطلب تو یہ تھا، ہیں؟ اور بعض دفعہ کہتے یار یہ تو لا گیا مینوں، ہیں میں تو سمجھے ہی نہیں ہوندی گل، سمجھے نہیں، یہ کیا، بعد میں پریشان ہوتا ہے۔ تو ایسے آدمی کے لیے اس پہ زبردست تاثیر ہے، اور وہ یہ کہ روزانہ عشاء کے بعد یہ اپنے نام کی عدد کے اعتبار سے یا خود جو ہے اس نام کے عدد کے اعتبار سے، یعنی 68 ٹائم یا اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے اس کا ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی یعنی نماز والا درود پڑھے، یہ پڑھ کے اپنی سینے پہ دم کرے، اور شب جمعہ میں آدھی رات کے بعد یعنی 12 بجے کے بعد جو ہے یہ اس کا ورد کرے، اور اتنی کثرت سے ورد کرے کہ پورے یعنی انہماک ہو جائے اس نام کے اندر، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ اللہ سے دعا کرے، سینے پہ دم کر لیا کرے۔ تو یہ مسلسل 41 ڈیز یہ عمل کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ایسی بصیرت عطا کر دیں گے کہ بات سنتے ہی اس کی تہ تک پہنچ جائے گا، اس پہ ایسا کشف قلب کا حاصل ہوگا کہ اس کو باطنی طور پہ بات سمجھ میں آ جائے کرے گی۔ یہ اس میں خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی ہے کہ اگر یہ چاہتا ہے کسی کا محتاج نہ ہو تو پھر ہر نماز کے بعد 80 مرتبہ 80 ٹائم ہر نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرے، دعا کرنے کے ٹائم یا دعا کر رہا ہے اس وقت یا حکم کا ورد کر لے، یا پہلے ورد کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا کر لے، تو یہ کسی کا محتاج نہیں ہوگا، نہ صرف کہ مادی رزق بلکہ انسان اپنی زندگی کے شب و روز کے امور میں، مشاورت میں، تجاویز میں کسی کا ڈیپینڈنس نہیں ہوگا۔ اللہ اس کو ایسے انڈیپینڈنٹ رکھیں گے یہ اپنے ہر فیصلے کے اندر جو ہے خود بہترین ٹارگٹ پہ پہنچے گا۔ یہ اس میں خوبی پیدا ہو جاتی ہے اس میں۔ اور ایک اس میں بڑی زبردست خوبی ہے کہ انسان کے اپنے اندر باطنی خیالات خراب ہو گئے یا اولاد کے باطنی خیالات خراب ہو گئے یا فساد خیالات پیدا ہو گیا یا مذہبی طور پہ اس کے اندر جو خرابی جیسے آج کے ماحول میں ہو جاتا ہے، تو اس وقت جو ہے یا تو اس بچے کے نام کے عدد سے یا اس کے نام 68 کے عدد، اس کے ہر کھانے پینے کے اوپر یا حکم اس 68 ٹائم دم کر کے اولاد کو کھلایا کرے، بلکہ آج کل گھر میں جو بھی کھانا پکے سب پہ دم کر دیا کرے تاکہ بچے بڑے سب کھائیں، تاکہ فساد عقیدہ کا شکار نہ ہو، ایمانیات کے اندر ان کے کوئی ایسے شبہات پیدا نہ ہو، اللہ کی نا نظر آنے والی ذات کے بارے میں ایسے شکوک پیدا نہ ہو، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے۔ تو یہ پڑھ کے دم کرتے رہیں گے، اور یہ 90 دن پابندی سے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان بچوں بڑوں کے دل باطن کو بالکل پاک صاف کر دیں گے، اور شرح صدر نصیب ہو جائے گا، اور ایمان کے اوپر پختہ ہو جائیں گے۔ یہ اس قدر یہ خوبی ہے۔ بہت خوب۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر کیجیے، شکریہ۔